تو یہ انفرادی ایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر ایمان لے کر آنا، قیامت کے بعد جو دوبارہ اللہ رب العزت مبعوث فرمائیں گے اس کے اوپر ایمان لانا، یہ کیا ہے بھائی؟ انفرادی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر آپ انفرادی طور پر ایمان لے کر آئیں۔ اب دوسرا ہے اجتماعیت، وہ کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انفرادی ایمان لانے کے بعد اللہ نے اجتماعیت کو بھی ذکر فرما دی، وہ فردن ہے، یہ اجتماعیت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کیسے؟ اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے اوپر بات چل رہے ہیں میرے دوستوں۔ سب سے پہلے نمبر میرے دوستوں ایک بات یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی ایسی ایک تجارت ہے جس میں تم 1,00,000 روپیہ لگاؤ گے تو تقریباً 1,00,000 میں 1,00,000 فائدہ ہوگا، ڈبل ہوگا۔ بھائی 10,00,000 لگا دیا تو 10,00,000 فائدہ بھی ہوں گے، نفع ہوں گے، تو کوئی بندہ چھوڑیں گے نہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستوں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ تجارت کرو، فلاں فلاں تجارت ہے، اس میں اگر آپ 1,00,000 روپیہ لگاؤ گے، ہر لاکھ میں تمہیں 10,000 روپے فائدہ ہوگا، بول رہا یہ بھی بہت بڑی فائدہ ہے۔ بھائی 1,00,000 میں 5,000 فائدہ ہوگا، بولے یہ بھی بہت، پہلے تو برابر مل رہا ہے، اس کی بعد 10,000 مل رہا ہے، پھر 5,000 مل رہا ہے، کہا کہ یہ بھی بہت بڑی فائدہ ہے، کیونکہ 1,00,000 میں اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں کوئی تجارت۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ایک تجارت کی بات بتا دی میرے دوستوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، کہ تم لوگوں کو ایسے ایک تجارت بتا دو کہ کون سی تجارت ہے، ھل ادلکم علی تنجیکم من عذاب الیم، جو تجارت ایسے تجارت ہے کہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت، جو کامیابی ہے، جس میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ فرمائے میرے دوستوں، اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کی سوا، کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے اللہ کی سوا، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب کہا جائے کہ بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین،
غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب فرما دیجیے اللہ کے رسول کے اندر طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کے طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جانا، یہ سچی ایمان کی علامات ہے۔ آپ کہہ دیے اللہ کے رسول کے اوپر جب ایمان لے کر آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو یہ انفرادی ایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر ایمان لے کر آنا، قیامت کے بعد جو دوبارہ اللہ رب العزت مبعوث فرمائیں گے اس کے اوپر ایمان لانا، یہ کیا ہے بھائی؟ انفرادی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر آپ انفرادی طور پر ایمان لے کر آئیں۔ اب دوسرا ہے اجتماعیت، وہ کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انفرادی ایمان لانے کے بعد اللہ نے اجتماعیت کو بھی ذکر فرما دی، وہ فردن ہے، یہ اجتماعیت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کیسے؟ اپنے جان اور مال کے ساتھ، اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ میرے دوستوں یہ کام تو کس نے کی ہے؟ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نا رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ اللہ کے رسول کے صحابی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفائے راشدین اور صحابہ اجمعین کی بات، یہ کام کس کی ہے بھائی؟ عام مسلمین کے اوپر، عام ایمانداروں کے اوپر یہ کام کا ذمہ ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب اس کے متعلق میں نے پچھلے جمعہ کو بتا دیا، الجہاد ثلاثۃ اقسام، جہاد 3 قسم ہے، جہاد بالقلب، جہاد باللسان اور جہاد بالسیف۔ سب سے پہلے جو جہاد ہے میرے دوستوں وہ جہاد بالقلب، اپنے قلوب کے ساتھ جہاد کرنا۔ میرے دوستوں جہاد فی سبیل اللہ سے، آپ دیکھو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب جہاد کو 3 حصے میں تقسیم کیا میں نے، جہاد بالقلب، جہاد باللسان اور جہاد بالسیف۔ اب اس جہاد سے میرے دوستوں جو ایمان لے کر آتے ہیں، اس ایمان کے ذریعہ سے انسان کو نفسی یا روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ایمان کے ذریعہ سے انسان کو نفسی یا روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، جبکہ جہاد کے ذریعہ سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ تکمیل غائب یا اصلاح عالم کا مقصد ہوتا ہے، پورے عالم کی اصلاح کا مقصد ہوتا ہے۔ اب پورے عالم کی اصلاح کا مقصد، اور پھر ایمان کے ذریعے سے اپنے نفسی اور روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، لیکن پورا عالمیت کی اصلاح کی مقصد نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، جہاد کے ذریعے سے تکمیل غائب یا اصلاح عالم کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ دونوں پروگرام میرے دوستوں اللہ نے اپنے آخری کتاب قرآن حکیم میں واضح کر دیے ہیں۔ اب میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرما دی کہ بھائی جب آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو کہ اسی تجارت میں بتا اللہ کے اوپر ایمان لینا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ فردی ایمان فردن ہے، دوسرا اجتماعیت ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے جان اور مال کے ساتھ، اپنے جان بھی دیے مال بھی دیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دی ہے
کہ بھائی کہ اتنی بڑی کامیابی کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کی دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے، عذاب علیم سے بچنے کا ایک ذریعہ۔ تو میرے دوستوں، ہر سلیم الفطرت انسان کی انتہائی تمنا یہی ہوتا ہے کہ وہ بھائی دوزخ کی عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو جائے۔